ساکے بھی جو اصلاحات پروپوز کی جا رہی ہیں، ترامیم کی باتیں ہو رہی ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے یہ سسٹم یا عوام کے لیے ہے یا پھر یہ نون لیگ کے لیے ہے؟ ایک تو اس میں جو پوائنٹ دیکھنے والا ہے وہ یہ ہے کہ جو ججز کی ریٹائرمنٹ کی ایج ہے وہ 3 سال بڑھا دی جائے. جی اس کو اگر ہم اس تناظر میں دیکھیں کہ اس ایج بڑھانے میں عدالتی اصلاحات کیسی ہیں، کیسے وہ جو ایک برڈن ہے کیسز کا سپریم کورٹ میں، ہائی کورٹس میں، جو ڈسٹرکٹ کورٹس میں ہے، عام لوگوں کے کیسز پڑے ہوئے ہیں، کیا وہ برڈن کم ہو جائے گا؟ کیا اس قسم کی دیگر جو قانونی طور پر یا عدالتوں میں جو معاملات لٹکے ہوئے ہیں یا ایشوز ہیں وہ جو ہے وہ حل ہو جائیں گے؟ بالکل بھی نہیں. یہ مطلب کوئی لاجک نہیں ہے کہ آپ 65 سے اٹھا کے 68 جو ہے وہ اس پہ ڈال دیں کہ 3 سال جو ہے وہ ان کی ریٹائرمنٹ ایج جو ہے بڑھا دی جائے. اور وہ ایج بڑھانے کے پیچھے بھی آپ کی نیک نیتی ہونی چاہیے. اب سوال بڑا سمپل اور سادہ سا ہے کہ اگر ایک کو جو ہے وہ نوازنے کے لیے اگر تمام کی عمر بڑھائی جا رہی ہے تو میرا یہ خیال ہے کہ اس عدالتی سسٹم، ایک جوڈیشل سسٹم کے ساتھ یہ بہت بڑی زیادتی ہوگی کہ آپ جو ہے وہ ایک پرسن اسپیسیفک اس قسم کی کوئی قانون سازی جو ہے وہ کرنے کی کوشش کریں. دوسری بات یہ ہے کہ جو ججز کی تقرری ہے، تعیناتی ہے، اس کو مزید شفاف بنانے کے حوالے سے میرا خیال ہے اقدامات کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. جو پارلیمنٹ کہتی ہے کہ ان کا جو رول ہے وہ ایک ربڑ سٹیمپ کی طرح بنا دیا گیا ہے کہ جو جوڈیشل کمیشن ہے جہاں پہ چیف جسٹس سمیت 4 جو سپریم کورٹ کے ججز ہوتے ہیں، 5 وہ اور ایک ریٹائرڈ جج ہوتا ہے، ایک وزیر قانون، اٹارنی جنرل اور پاکستان بار کونسل کا نمائندہ، جو ججز کی تعیناتی کے حوالے سے سفارش کرتے ہیں. پھر وہ پارلیمنٹری کمیٹی کے پاس وہ معاملہ جاتا ہے، وہاں پہ اپوزیشن اور حکومت کے لوگ ہوتے ہیں لیکن ان کا رول ایک جو ہے وہ سمبولک ہی رکھا گیا ہے. یہ حتمی جو فیصلہ ہے یہ جوڈیشل کمیشن ہی کرتا آ رہا ہے 2010-11 سے. یہی جو ہے وہ ایک پریکٹس ہے. اس کو اگر کہیں پہ پارلیمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ ہمارا رول بھی ہونا چاہیے اور ورلڈ وائڈ یہ پریکٹس ہے تو پھر اس میں میرا خیال ہے کوئی حرج نہیں ہے. لیکن جو دوسری جو بات ہے اس پہ جو ہے وہ سوالات اٹھیں گے اور سوالات جو ہے وہ اٹھ بھی رہے ہیں کہ وہ کیسے ہو سکتا ہے. پھر ایک اور بات یہ ہے کہ وہ سوال یہ اٹھتا ہے کہ جو پارلیمنٹ ہے، پارلیمنٹ میں اتنے ایررز ہیں، ایررز اس سینس میں کہ مخصوص نشستوں والا جو معاملہ ہے وہ کل سپریم کورٹ جو ہے وہ سننے بھی جا رہی ہے، اس پہ بھی بن گیا ہے. اس کیس کا جو آؤٹ کم ہوگا اس کا اس قسم کی جتنی بھی آئینی ترامیم ہیں اور جو حکومتی پلان ہیں ان پر بہت زیادہ اثر پڑ سکتا ہے. بے شک وہ پی ٹی آئی کے حق میں جائے تب بھی خلاف جائے تب جو ہے وہ حکومت کے لیے آسان ہوگا، لیکن پی ٹی آئی کے حق میں اگر سپریم کورٹ کا فیصلہ جاتا ہے تو پھر گورنمنٹ کے لیے اس قسم کی آئینی ترامیم کرنا آسان نہیں ہوگا کیونکہ ان کے پاس میجارٹی جو ہے وہ جو ہے وہ برقرار نہیں رہے گی. اور مخصوص نشستیں اس وقت، پھر ایک اور بات یہ ہے کہ مخصوص نشستوں والا جو معاملہ ہے اسی کی بنیاد پر 4 صوبوں میں جو سینٹ الیکشن میں ووٹنگ والا جو معاملہ تھا، پھر کے پی کی سینٹ کا بھی الیکشن رہتا ہے، تو ملٹیپل چیزیں ابھی موجود ہیں. تو سمجھ ویسے اس بات کی نہیں آئی کہ حکومت کچھ جلدی میں لگ رہی ہے، جس سے زیادہ سوالات اٹھ رہے ہیں کہ 1-1.5 ماہ ہوا ہے آپ کو آئے ہوئے، آپ کے سامنے ایک پہاڑ ہے مسائل کا، اقتصادی مسائل جو ہے بہت سارے جو ہماری معیشت کے مسائل ہیں اور پولیٹیکل جو ہے وہ ایشوز موجود ہیں. یہ کسان اتحاد اور پنجاب گورنمنٹ کا اس وقت کیا بات چیت چل رہی ہے؟ کیا ابھی تک اپڈیٹ آئی ہے یہاں سے؟ ابھی تک تو جو کسان ہیں ان کے جو لیڈرشپ ہے وہ ابھی دھرنے کی طرف جا رہی ہیں. اب احتجاج کی جو ہے وہ بڑھ رہی ہے، شدت بڑھ رہی ہے کیونکہ گورنمنٹ کی جانب سے ابھی تک کوئی ایسا اقدام سامنے نہیں آیا کہ جو ان کے ایشوز ہیں، جو ان کے مسائل ہیں ان کو ایڈریس کر سکے. گورنمنٹ کی حوالے سے جو یہ فیصلوں کی جو جلد بازی ہے، اس میں ایک تو یہ جو گندم سکینڈل ہے یہ دیکھتے ہیں کہ کیسے کسی اینڈ تک پہنچاتے ہیں، کیونکہ یہ ان کا پہلا ٹیسٹ کیس بھی ہے، کل اس کی رپورٹ بھی آنی ہے. پھر دیکھیں گے کہ جو بڑے نام اس میں آ رہے ہیں کیا ان پر ہاتھ ڈالا جاتا ہے جو ڈالا جانا چاہیے. اگر نہیں ڈالیں گے تو پھر جو ہی جو ہے وہ معاملات چلتے رہیں گے. ایک چیز میں یہاں پہ خاص طور پر ایڈ کروں گا کہ جو فیصلے ہو رہے ہیں جو گورنمنٹ لیول پہ، ان میں ایک فیصلہ جو یہ ریسنٹلی جو جسٹس بابر ستار ہیں ان پر ایف آئی اے نے، آئی بی نے،
پی ٹی اے نے پیمرا نے انہوں نے جو اعتراض کیا تھا کہ آپ جی یہ کیس ہی نہ سنیں, وہ جو فیصلہ تھا وہ بھی الٹیمیٹلی وہ گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس ہیں اور گورنمنٹ کی مرضی اور منشا سے ہوا, کیونکہ جیسے یہ خطوط بھی آئے تھے تو اس وقت بھی انہوں نے کہا تھا کہ ہم ان ججز پر اعتراض کر دیں گے. تو جو یہ بات ہو رہی ہے کہ جتنے بھی فیصلے ہیں وہ ان کے گلے کیوں پڑ رہے ہیں, تو یہ ان میں سے ایک فیصلہ یہ بھی ہے کہ یہ ایک انہوں نے جس طرح کا جو ہے وہ ایکٹ کیا تھا اس سے ایسے لگا تھا کہ جیسے پوری اسلام آباد ہائی کورٹ کو غیر فعال یا کم سے کم 6 ججز کی حد تک غیر فعال کرنے کی کوشش ہے کہ ان پر ایک تو ایلیگیشن یہ لگا تھا, اعتراض یہ آیا تھا کہ آپ نے کیونکہ 6 ججز میں سے ہیں اور ایک خط آپ نے لکھ دیا ہے تو اب اس بنیاد پر آپ جو ہے وہ کیس نہ سنیں. تو یہ فیصلہ بھی ان کے گلے یوں پڑا ہے کہ آگے سے 5-5 لاکھ روپے جرمانہ بھی ہو گیا ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ جس نے یہ آتھرائز کیا تھا, جو اتھارٹی تھی, وہ اپنی جیب سے یہ 5 لاکھ دے گی اور تمام چاروں اداروں کے جو 3 ادارے جو ہیں پی ٹی اے ہے, آئی بی ہے اور ایف آئی اے ہے, ان کے سربراہان کے خلاف کنٹیمپٹ آف کورٹ کی جو پروسیڈنگ ہے وہ بھی شروع. تو وہ ایک ان فیصلوں میں سے پچھلے 2 ماہ کے جو ہو رہا ہے جو کچھ ان میں سے ایک یہ بھی بہت بڑا ڈیسیژن تھا جو پتہ نہیں گورنمنٹ کے جو قانونی دماغ تھے انہوں نے کیسے یہ سوچ لیا کہ یہ وہ کر لیں گے. اب ہوا کچھ یوں ہے کہ وہ پکا جو ہے بند باندھ دیا ہے ہائی کورٹ نے کہ آئندہ کے بعد کم سے کم ایسا کوئی سٹیپ جو ہے وہ نہیں لیں گے. اور ایک اور جو چیز جو یہ پیکا ایکٹ بنا تھا 2017 میں, وہ بھی مسلم لیگ نون کی ہی کاوش تھی اور اس وقت بہت زیادہ تنقید بھی ہو رہی تھی, لیکن 2019, 20 اور 21 میں عدالتوں میں مسلم لیگ نون کے لوگ ہی آ رہے تھے پٹیشنز لے کر کہ ہم نے 2017 میں جو کچھ کیا تھا وہ ٹھیک نہیں کیا تھا اور ہم اپنی غلطی تسلیم کرتے ہیں. اور اب بھی وہ کچھ اس قسم کی قانون سازی ادارے یا کچھ قسم کی چیزیں جو ہے وہ کرنے جا رہے ہیں. ان کو کم سے کم یہ سمجھنا چاہیے کہ آج اگر وہ گورنمنٹ میں ہے تو کل اپوزیشن میں ہوں گے. اسی طرح پی ٹی آئی نے بھی یہ پیکا ترمیمی آرڈیننس لایا تھا تقریباً 2021 میں, تو 2022 اپریل میں وہ چلے گئے. تو 2021 میں جب وہ پیکا ترمیمی آرڈیننس لایا گیا تھا تو اس میں بھی جو قدغنے لگانے کے حوالے سے سختیاں تھیں, جو خاص طور پر جو سوشل میڈیا کے حوالے سے. تو پھر بعد میں جب اپریل میں وہ گئے ان کے خلاف کاروائیاں شروع ہوئیں تو انہوں نے کہا کہ ہم نے تو بہت غلط وہ سٹیپ لیا تھا, وہ ہمیں گورنمنٹ میں ہوتے ہوئے نہیں لینا چاہیے تھا. تو یہ جو فیصلے ہیں ان فیصلوں کے اثرات بڑے گہرے ہوتے ہیں. وہ آپ کو جو گورنمنٹ چل رہی ہے آج کے دنوں میں, کل آئندہ آنے والے دنوں میں اس کے اثرات بھی ہوں گے. اور جب آپ یہ گورنمنٹ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں تب بھی اس کے اثرات ہوتے ہیں, خاص طور پر جو آپ قانون سازی کر رہے ہوتے ہیں, کوئی ادارے بنا رہے ہوتے ہیں. آپ کہیں نہ کہیں جب گورنمنٹ میں آپ کو کیونکہ بالکل صاف ستھرا ماحول چاہیے ہوتا ہے, آپ یہ چاہتے ہیں کہ گورنمنٹ کی جو تعریف و تصنیف ہے وہ جاری رہے, توصیف جو ہے وہ جاری رہے اور کوئی جو ہے وہ تنقید نہ کرے, اس قسم کی آوازیں نہ ہوں. تو میرا یہ خیال ہے کہ گورنمنٹ کو اس لحاظ سے ضرور دیکھنا چاہیے کہ آپ ایک تو مشاورت کا عمل کریں تمام سٹیک ہولڈرز کے ساتھ مل کر, اور جو یہ گندم والا سکینڈل ہے میں کہوں گا کہ اس کے آپ لاجیکل اینڈ تک پہنچانا ضروری ہے. نیچے اترتے ہی ان کو جمہوریت یاد آ جاتی ہے, ان کو ساری قدغنیں یاد آ جاتی ہیں اور قدغنیں بری لگنا شروع ہو جاتی ہیں جو کہ پچھلی حکومت نے ان پر لگائی تھی, مگر خود آ کر وہ یہی سائیکل ریپیٹ کر رہے ہوتے ہیں. اچھا, پنجاب حکومت تب کیا کہہ رہی ہے کسانوں کو, کیونکہ یہ ہم نے سٹیٹمنٹس دیکھی کہ کسان اتحاد یہ کہہ رہا ہے کہ پنجاب حکومت تو ہمیں یہ کہہ رہی ہے کہ آپ کی تو ابھی گندم میں نمی ہے اس لیے ہم نہیں اٹھا سکتے, مگر مزمل اسلم صاحب کی آج میں سٹیٹمنٹ دیکھ رہی تھی, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اصل میں تو پیسے نہیں ہیں پنجاب حکومت کے پاس, تو یہ لارا دے رہی ہیں وہ کسانوں کو, اور کرنا کیا ہے الٹیمیٹلی پھر انہوں نے. اصل میں تو گورنمنٹ جو ہے وہ پیسوں کا بھی ایشو ظاہری سی بات ہے موجود ہے, وگرنہ جو ابھی آپ کے 4-8 دن ہوئے ہیں, مطلب 2 ماہ ہوئے ہیں مریم نواز صاحبہ جو ہے وہ وزیر اعلیٰ بنی ہیں, ان کو اتنے بڑا بیس جو کسان ہیں, وہ جو عام لوگ ہیں, ان کو اتنی بڑی ٹھیس پہنچانا اور ان کو اپنے مخالف کرنا, وہ جو بیانیے کی بات ہو رہی ہے اس حوالے سے جو ہے وہ یہ چیز تو ان کے خلاف ہی جاتی ہے. تو ایشوز تو ہیں جو گورنمنٹ پنجاب کو, لیکن یہ ہے کہ ان ایشوز کو ریزالو کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی سٹیپ ان کو لینا پڑے گا. جو میں نے کسانوں کی بات کی, ان کے جو صدر ہیں ان کی میں سٹیٹمنٹ پڑھ رہا تھا کہ وہ اب نیکسٹ سٹیپ پہ
के जो है वो जा रहे हैं वो धरना देंगे और अपने मुतालबात के जब तक नहीं माने जाएंगे तब तक जो है वो धरने पर रहेंगे। अब देखना ये है कि जो फेडरल गवर्नमेंट है या पंजाब की हुकूमत है जिसके पीछे ज़ाहिर सी बात है नवाज शरीफ साहब का भी दिमाग मौजूद है पंजाब हुकूमत को आगे बढ़ाने में, तो क्या वो इस इशू को रिजॉल्व करते हैं जो अभी तक नहीं हुआ और चुपकी भी हो रही है और किसानों के साथ भी ये बड़ा जो है वो जुल्म है।